عائشہ ممتاز صاحبہ کو آپ کہیں سے لے کے آئے ہیں یا آپ کو مل گئیں یا کیا ہوا؟ اتنی پاپولر ہو گئیں پورے پاکستان میں ان کا نام چلنے لگا اور پھر ایک مرتبہ ایک دم شاید وہ کہیں غائب بھی ہو گئیں. پاپولر کیسی ہوئیں اور غائب کیسی ہوئیں، یہ کیا کہانی ہے؟ عائشہ ممتاز جو تھیں یہ فوڈ اتھارٹی بننے کے کچھ 2 سال 2.5 سال بعد آئی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں نے دیکھا کیونکہ میں تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ کام کر رہا تھا، ان کو میں لے کے جاتا تھا اور میرا اپنا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ایک ڈیولپ ہو چکا تھا، ایک کریڈیبلٹی بن چکی تھی، تو میرے پاس انفارمیشن آیا کرتی تھی اور وہ انفارمیشن کے سورسز بھی بڑے مزدار تھے. وہ آتی تھی کہ کوئی اگر کسی ورکر کو کسی فیکٹری سے ریسٹورنٹ سے نکالا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس نے غصے میں اس کے سارے راز بتا دیے. کوئی ان کا کمپیٹیٹر ہے تو اس نے بتانا ہے، کوئی ان کا محلے دار ہے تو اس نے بتانا ہے، یا جہاں پہ اندر گیم ہو رہی ہے اس طرح. تو وہاں پہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی تھی ابھی شروع میں نئی تھی، ابھی نئی تھی، ابھی اتنی اس کی ریٹ نہیں بن سکی تھی، یعنی اتھارٹی قائم نہیں ہو سکی. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا چیز ہے، کب بنی ہے. تو ان دنوں عائشہ ممتاز صاحب آئیں. یہ اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا تھی. اچھا ٹھیک. اور لاری اڈے پہ جہاں ٹرانسپورٹرز نے اتنی ان سے جگہ خالی کرا کے وہ سارا گریٹر اقبال پارک بنوایا گیا، تو وہاں جو تجاوزات تھی وہ ختم کرانے والی عائشہ ممتاز تھی. تو تھوڑی سی ان کے اندر ان کی شہرت ایسی تھی کہ دبانگ خاتون ہے. ٹھیک ہے. مجھے پتا تھا. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ ایز اے ڈائریکٹر آپریشنز آئی ہیں تو میں ایک دن ان کے پاس گیا، جا کے ان کو ساری باتیں بتائی. تو وہ چونکہ بڑی آنیسٹ خاتون تھیں تو وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھیں اور بڑی چارج تھیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بٹی صاحب آپ فکر ہی نہ کریں، ہم اس کو بالکل کلا کما کریں گے. تو مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے ان کو مخبریاں دینی اور انہوں نے ساتھ چل جانا. انہوں نے آپ نے اور انہوں نے اکٹھے چھاپا مارنا، آپ نے بتانا کہ یہ مسئلہ ہے، ہاں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا اور سیل کر دینا یا جو بھی کاروائی کرنی. اس کے لیے انہوں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی، اور ایسے اثر رسوخ والے لوگ وہ عائشہ ممتاز کو نہیں توڑ سکے. اچھا. ہاں. تو لوگوں نے تو بڑی بڑی آفرز کی ہوں گی. آفرز تو جتنا بڑا برانڈ ہوتا تھا اتنی بڑی آفرز آتی تھی. آفر سے زیادہ جو خطرناک چیز تھی وہ دھمکیاں تھی اور تھریٹس تھے. تو کبھی ایسا موقع ہوا کہ آن سپورٹ کوئی ایسی دھمکی یا کچھ ایسی چیز ہوئی؟ بہت بار. کس طرح سے کیا کرتے تھے وہ؟ یعنی گیٹ بند کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. ورکرز اپنے بلا لیتے تھے، پولیس پہنچتی نہیں تھی. ٹھیک. اور اس کے بعد وہاں پہ کیمرے توڑنے ہیں. تو کوئی ایسا سین ہوا جہاں پہ آپ کو لگا کہ بس آج تو گئے؟ بہت بار ایسے ہوا، بہت بار ایسے ہوا. یعنی کئی بار تو ایسے بات نہیں آتے ہڈیاں تک فریکچر ہوئی، گاڑی کا پیچھا کیا گیا، گھر تک پہنچے لوگ، اور وہاں پر باقاعدہ ہاتھ کھڑے کرا کے اسلحے والے لوگوں نے اندر سے تلاشیاں لے کے چیزیں واپس چھینی، کیمرے توڑے، ڈی ویز توڑی. یہ سارا کچھ ہوا ہے. چینل والے کہتے نہیں تھے یار تم تو اتنی پروگرام نہیں کرتے جتنے کیمرے توڑوا دیتے؟ یہ ہوتا تھا. عائشہ ممتاز کتنے سال یہاں پہ رہی اور پھر غائب کیسے ہو گئی؟ یعنی اب پتہ نہیں کہاں پہ ہیں یا میڈیا پہ اتنی نہیں؟ ہاں وہ آج کل گورنمنٹ سروس میں ہی ہیں. لیکن ایک بڑا ریسٹورینٹ تھا اور اس کے مالک جو تھے وہ بڑے اثر رسوخ والے تھے. بڑا ریسٹورینٹ تھا تو مالک بھی بڑے ہوں گے. اور ان کے بھائی جو تھے وہ CSP آفیسر تھے. اچھا. مالک کے جو ہے. تو انہوں نے پھر عائشہ ممتاز کے خلاف جو ہے نا ایک انکوائری شروع کروا دی. ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس کے بعد نا آج تک وہ ان کے کیسز بھگت رہی ہیں. آج تک وہ انکوائریاں بھگت رہی ہیں؟ 2016 سے آن ورڈ آج 2023 ہے تو ابھی تک انکوائری. تو وہ ریسٹورینٹ سیل کیا تھا انہوں نے؟ سیل کیا تھا. اوہو. لاہور کا ریسٹورینٹ. تو اس کے بعد سے ان کی کم بختی شروع. اس کے بعد میں ضرور ہیں لیکن انکوائریاں ان کو بھگتنی. ہاں وہ آج تک اس کو فیس کر رہی ہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے کنٹروورسی کہ یار انہوں نے حمزہ شہباز کی کوئی چیز خراب کر دی تھی یا کوئی ان کی اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز کو تنگ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ انہیں بھگتنا پڑا. ہاں وہ ایک سوشل میڈیا پہ یہ بہت زیادہ خبر چلی تھی کہ انہوں نے کہ حمزہ شہباز نے ان کو ٹرانسفر کروایا. حالانکہ ایسا نہیں تھا. وجہ یہ تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ حمزہ شہباز کی جو دودھ کا برانڈ ہے وہ ہے انہار. جی ٹھیک. اور اس کی فیکٹری ہے چنیوٹ میں. ہاں جی. 2016 میں جب عائشہ ممتاز ڈائریکٹر آپریشن پنجاب فوڈ اتھارٹی تھی لاہور کی، تو اس وقت تک پنجاب فوڈ اتھارٹی صرف لاہور تک محدود تھی. یہ لاہور سے باہر جا ہی نہیں سکتی تھی. وہ حمزہ شہباز کا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی. ان کا تو علاقہ ہی نہیں تھا، ڈومین ہی نہیں تھی ان کی.
تو اس لیے یہ صرف اور صرف ہاں وہ تگڑے آدمی جی اور ان کے تگڑے بھائی جی جو بڑی سیٹ پہ ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. ٹھیک ہو گیا.